السلام علیکم، صبح بخیر سر پاکستان اور پیارے پاکستان۔ سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ ہے اور سلطان نور الدین زنگی ایک دن سویا ہوا اور خواب میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی سے فرماتے ہیں کہ اٹھ، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں، اور خواب میں 2 لوگوں کی شکلوں کی شکلیں اس کو نور الدین زنگی کو دکھائی جاتی ہیں، جو بھورے مائل سرخی مائل چہرے ہوتے ہیں، اور جناب نور الدین زنگی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، جسم پسینے سے تر ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ کہتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ وہ کون کتے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی نور الدین زنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا رخ کر لیتے اور وہ مدینہ شریف جا پہنچتا ہے۔ نور الدین زنگی اپنے ساتھ بہت سارا ساز و سامان وہ لے کر آتا ہے، اور وہ ساز و سامان جس میں بہت سارے تحائف بھی ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف اس کے آنے سے پہلے 2 لوگ جو کہ نان مسلم تھے، اور یہ غیر مسلموں کا ایک بہت ہی گھنونا اور گندا کھیل تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے ان کا جسم اطہر مبارک چرا لیا جائے اور ایسی چوٹ مسلمانوں کو دی جائے کہ وہ بھلائے نہ بھول سکے۔ تو وہ 2 ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں سے، جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کو کچھ آیات اور کچھ کلمے اور نمازوں کا طریقہ سکھا کر مسلمانوں کے بھیس میں حاجیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور وہ مدینہ شریف جا پہنچتے ہیں، اور مدینہ شریف پہنچ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل قریب ایک گھر رہائش کے لیے لیتے ہیں، اور اس میں وہ رہائش اختیار کرتے ہیں، اور خود کو بڑا متقی اور بہت پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، اور لوگوں میں تحفے تحائف تقسیم کرتے ہیں، اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اب محمود غزنوی جو تھا وہ مدینہ شریف آ پہنچا تھا، اور اس نے ایک اعلان کیا۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ایک دعوت عام کا اہتمام کیا جائے جس میں علاقے کا ہر شخص شریک ہوگا، اور اعلان کر دیا گیا کہ نور الدین زنگی تمام لوگوں میں تحفے اور تحائف بھی تقسیم کریں گے۔ اعلان کے بعد لوگ علاقے کے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور ایک دعوت عام جو تھی وہ چل رہی تھی، اور لوگوں کو 2-2 4-4 کو بلا کے نور الدین زنگی خود تحفے اور تحائف تقسیم کر رہے تھے، اور وہ بغور جائزہ لے رہے تھے لوگوں کی شکلوں کا، تاکہ وہ ان 2 لوگوں کو ان میں سے پہچان سکیں۔ لیکن یکے بعد دیگرے تمام لوگ آئے، اور تمام لوگوں نے تحائف وصول کر لیے، لیکن وہ 2 چہرے نور الدین زنگی کو دکھائی نہیں دیے۔ نور الدین زنگی نے انتظامیہ کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ایسا تو کوئی بھی نہیں رہ گیا، تمام لوگ وہ اس دعوت میں شریک بھی ہیں، اور تمام لوگ تحفے اور تحائف لے بھی چکے ہیں۔ لیکن ان سب چہروں میں وہ چہرے نور الدین زنگی کو نہیں ملے تھے، اس لیے اس نے ایک دفعہ پھر اصرار کیا۔ اس نے کہا کہ تم پھر غور کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی لوگ رہ تو نہیں گئے۔ تو تب انہوں نے کہا جناب 2 مہمان ہیں جو درویش ہیں اور انتہائی متقی اور انتہائی پرہیزگار ہیں، وہ اتنے سخی ہیں کہ وہ لوگوں میں خود تحفے اور تحائف وہ تقسیم کرتے ہیں، تو انہیں آپ کے تحفوں اور تحائف سے کیا مطلب ہونا تھا۔ اس وجہ سے وہ 2 درویش اس میں شامل نہیں ہیں، باقی ہر
شخص نہ صرف کہ دعوت کھا چکا ہے بلکہ اپنے تحفے اور تحائف بھی وصول کر چکا ہے۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دو لوگوں کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نور الدین زنگی کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان دونوں لوگوں کو نور الدین زنگی کے سامنے پیش کر دیا، اور نور الدین زنگی نے پہلی نگاہ میں ہی ان کو پہچان لیا، لیکن اس نے اپنے غیظ و غضب اور غصے کے اوپر قابو پایا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، اور اس کا یہ حکم سن کے دونوں لوگوں کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ دونوں ایسا کرتے کہ ساری رات خندق کھدائی کرتے اور پھر چمڑے کی اور مٹی چمڑے کی مشکوں میں ڈال کے صبح کو جنت البقیع میں مٹی قبروں کے اوپر بکھیر دیتے تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ محمود غزنوی نے ان کے جھونپڑی کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کیا، اور اس نے جب ان کے مسلح کے اوپر قدم رکھا تو اس کو سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب مسلح اٹھایا گیا تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، اور جب انہوں نے تختہ ہٹایا تو نیچے سرنگ کا راستہ تھا۔ وہ سرنگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک جا پہنچی تھی۔ نور الدین زنگی نے ان دو لوگوں کا سر قلم کرنے کا فوری حکم دے دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نور الدین زنگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی زیارت بھی کر لی تھی۔ واللہ عالم یہ جو ہے نا کس حد تک ٹھیک ہے، لیکن نور الدین زنگی نے پھر ایک ایسا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ نور الدین زنگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی اور اس کے اندر جو ہے نا پگھلا کے سیسا ڈال دیا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے، اور کروڑ رحمت نازل ہو نور الدین زنگی کی قبر پر، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا مرتبے بلند کرے کہ اس نے اس طرح کا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اور اس کا نام بھی رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دشمنوں کے شر سے بچایا، اور وہ چاہتا تو وہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ کس طرح یہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ تم لوگوں کے دشمن ہے، اور ان کی کیسی کیسی گندی اور گھٹیاں چالیں ہیں جو یہ ہم مسلمانوں کے خلاف چلتے آئے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے، اور یہ ہر دور میں ان کے فتنے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کم نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دشمنوں کے ان فتنوں سے، ان گندے عزائم سے اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین کو بچائے، اور اللہ ہمارا دین جو ہے نا وہ سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ جو ہے نا ایمان بالخیر پہ کرے، اور اللہ ہماری مشکلیں جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلیں آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور نئے دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ وہ میرا چینل